بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اسی لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ زلزال کا تعارف۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول مجھے پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا الف لام را والی 3 سورتیں پڑھو۔ تو اس نے کہا بوڑھا ہو گیا، حافظہ کمزور ہو گیا، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا حامیم والی سورتیں پڑھا کرو۔ اس نے پھر وہی عذر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یسبح والی 3 سورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس نے پھر وہی عذر بیان کیا اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے تو کوئی جامع سورہ کا سبق دے دیجئے۔ تو آپ نے اسے یہ سورت پڑھائی۔ جب پڑھا چکے تو وہ کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں کبھی اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس مرد نے فلاح پالی، یہ نجات کو پہنچ گیا۔ پھر فرمایا ذرا اسے بلا لانا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے بقرہ عید کا حکم کیا گیا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے امت کی عید کا دن بنایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور کسی شخص نے مجھے دودھ پینے کے لیے کوئی جانور تحفتاً دے رکھا ہو تو کیا میں اسے ذبح کر ڈالوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر تو تم اپنے بال کترواؤ، ناخن تراشو، مونچھیں پست کراؤ، زیر ناف کے بال مونڈو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری پوری قربانی یہی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی میں بھی ہے۔ جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپانے لگے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب نکال پھینکیں گی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ، اس دن کی بھوچال بڑی چیز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جب کہ زمین کھینچ کھانچ کر برابر ہموار کر دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑے گا۔ قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرتا ہوا کہے گا کہ ہائے، اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج یہ یوں ادھر ادھر رل رہا ہے، کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی توڑنے والا بھی کہے گا کہ اسی کی محبت میں آ کر رشتہ داروں سے میں سلوک نہیں کرتا تھا۔ چور بھی کہے گا کہ اسی کی محبت میں نے ہاتھ کٹوا دیے، غرض کہ وہ مال یوں ہی رلتا پھرے گا، کوئی اسے نہیں لے گا۔ انسان اس وقت ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ یہ تو ہلنے جلنے والی نہ تھی، بالکل ٹھہری ہوئی بوجھل اور جمی ہوئی تھی، اسے کیا ہو گیا کہ یوں بیت کی طرح تھرانے لگی۔ اور ساتھ ہی جب دیکھے گا کہ تمام اگلی پچھلی لاشیں بھی زمین نے اگل دیں تو اور حیران و پریشان ہو جائے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ پس زمین بالکل بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اس قہار اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین کھلے طور پر صاف صاف گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں نافرمانی اس پر کی ہے۔
زمین تمام رازوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ یہاں وحی سے مراد حکم دینا ہے۔ اوحا اور اس کے ہم معنی افعال کا صلہ حرف لام بھی آتا ہے اور الا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی زمین کو فرمائیں گے کہ بتا، اور وہ بتاتی جائے گی۔ اس دن لوگ حساب کی جگہ سے مختلف قسموں کی جماعتیں بن بن کر لوٹیں گے، کوئی بد ہوگا، کوئی نیک، کوئی جنتی بنا ہوگا، کوئی جہنمی۔ یہ معنی بھی ہے کہ یہاں سے جو الگ الگ ہوں گے تو پھر اجتماع نہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو جان لیں اور بھلائی برائی کا بدلہ پالیں، اسی لیے آخر میں بیان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑوں والے 3 قسم کے ہیں، ایک اجر پانے والا، ایک پردہ پوشی والا، ایک بوجھ اور گناہ والا۔ اجر والا تو وہ ہے جو گھوڑا پالتا ہے جہاد کی نیت سے۔ اگر اس کے گھوڑے کی اگاڑی بچھاڑی ڈھیلی ہو گئی اور یہ ادھر ادھر سے چرتا رہا تو یہ بھی گھوڑے والے کے لیے اجر کا باعث ہے، اور اگر یہ رسی اس کی ٹوٹ گئی اور یہ ادھر ادھر چڑھ گیا تو اس کے نشان قدم اور اس کی لید کا یعنی گوبر کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لے، گو ارادہ پلانے کا نہ ہو، تاہم ثواب مل جاتا ہے۔ یہ گھوڑا تو اس شخص کے لیے سراسر اجر و ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اس لیے پال رکھا ہے کہ دوسروں سے بے پرواہ رہے اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ ہو، لیکن اللہ کا حق نہ تو خود اس میں بھولتا ہے نہ اس کی سواری میں، پس یہ اس کے لیے پردہ ہے یعنی جہنم کی آگ سے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر و ریاکاری اور ظلم و ستم کے لیے پال رکھا ہے، پس یہ اس کے ذمے بوجھ اور اس پر گناہ کا بار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوائے اس تنہا اور جامع آیت کے اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ ذرے برابر نیکی اتنی ہی بدی ہر شخص دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو۔ دوسری ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اے ایمان والی عورتوں، تم اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے تحفے ہدیے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، گو ایک کھر ہی آیا ہو۔ سنن نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، گو جلا ہوا کھر ہی ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اے عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو کہ ان کا بھی اللہ تعالی حساب لینے والے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی۔ آپ اسے سن کر بہت روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ سورت رلا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا، اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتے جو خطا اور گناہ کرتے اور اللہ انہیں بخشتے۔ ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ إِلَى آخِرِهِ نازل ہوئی، یعنی مال کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ اگر ہم تھوڑی سی چیز راہ اللہ دیں گے تو کوئی ثواب نہ ملے گا۔ مسکین ان کے دروازے پر آتا لیکن ایک آدھ کھجور یا روٹی کا ٹکڑا وغیرہ دینے کو حقارت خیال کر کے یوں ہی لوٹا دیتے تھے کہ اگر دیں تو کوئی اچھی محبوب مرغوب چیز دیں۔ ادھر تو اس خیال کی یہ ایک جماعت تھی، دوسری جماعت وہ تھی جنہیں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی، مثلا کبھی کوئی جھوٹ بات کہہ دی، کبھی ادھر ادھر نظریں ڈال لیں، کبھی غیبت کر لی وغیرہ۔ جہنم کی وعید تو کبیرہ گناہوں پر ہے۔ تو یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ نازل ہوئی، اور انہیں یہ بتلایا گیا کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑی ہو کر ملے گی، اور تھوڑے سے گناہ کو بھی بے جان نہ سمجھو، کہیں تھوڑا تھوڑا مل کر بہت نہ بن جائے۔ ذرتن کے معنی چھوٹی چونٹی کے ہیں، یعنی نیکیوں اور برائیوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا۔ بدی تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، نیکی ایک کے بدلے 10، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی بہت زیادہ، بلکہ ان نیکیوں کے بدلے برائیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، ایک ایک نیکی کے بدلے 10 10 برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے
کہ جس کی نیکی برائی سے ایک ذرے کے